اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و مقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صلوات مل کر پڑھیے جناب سیدہ کی ذات پہ۔ تعداد کافی ہے، زحمت نہ سمجھیں، بار دیگر مل کے ہدیہ صلوات فرمائیے سرور کونین کی، دختر کونین، دختر نیک اختر، شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، مل کر صلوات۔ قبیلہ اولی الامر میں جو 12 کا بھی قبلہ بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ عصمت کا حصار فاطمہ ہے، عفت کا حجاب فاطمہ ہے، تطہیر کی ملکہ فاطمہ ہے، اللہ کی کنیز خاص فاطمہ ہے، نوید باغ بہشت فاطمہ ہے، ملائکہ جس کی دھرتی پہ آ کر نوکری اپنا فخر سمجھیں وہ مخدومہ فاطمہ ہے، قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی فاطمہ ہے، کائنات عالم و آدم میں انوکھی مبلغ ولایت علی فاطمہ ہے، بنت نبی بھی فاطمہ ہے، ام ابیہا بھی فاطمہ ہے، ہم شکل نبی بھی فاطمہ ہے، ہم گفتار نبی فاطمہ ہے، ہم رفتار نبی فاطمہ ہے، مباہلے کے میدان میں، صداقت کے کاروان میں علی سے بھی ایک قدم آگے چلنے والی فاطمہ ہے، محمد اپنے نقش قدم جس کے قدموں کے لیے چھوڑے وہ مخدومہ فاطمہ ہے، فد کی ملکہ فاطمہ ہے، کائنات کی سچی فاطمہ ہے، حسنین کی جنت اپنے قدموں تلے رکھ کے چلنے والی فاطمہ ہے، پورا عرب جس کی ماں کے قرضے پہ پل پل کے امیر بنا ہو وہ فاطمہ ہے، جس کی ماں اسلام پہ اپنا خرچہ کرے وہ فاطمہ ہے، سورہ دہر جس کی سخاوت کا چرچا کرے وہ فاطمہ ہے، ملکہ کائنات فاطمہ ہے، کائنات کے عظیم نبی کی دختر فاطمہ ہے، وہ نبی جو قرآن کی زبان میں کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مزمل، کہیں مدثر، اتنا عظیم نبی جس بی بی کی آمد پہ اپنی مسند چھوڑ کے کھڑا ہو جائے وہ مخدومہ فاطمہ ہے۔ بھئی بات پہنچی آپ تک؟ کائنات کا نبی جس کے آنے پہ کھڑا ہو جائے، مجھے بتائیے، روایت کے جملے ہیں، محشر کا میدان ہوگا، ناقے پہ سوار ہوگی محمد کی بیٹی اور مہاری بنی ہوگی عیسیٰ کی ماں،
سواری ہوگی حسین کی ماں کی، سواری چلانے والی ہوگی عیسیٰ کی ماں۔ اب مجھے بتاؤ وہ نبیوں کا نبی جو اس دنیا میں بطول کے آنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، محشر کا میدان ہوگا، سیدہ کی سواری آئے، کیا رسول بیٹھیں گے یا کھڑے ہوں گے؟ بتائیے، رسول بیٹھیں گے یا کھڑے ہوں گے؟ اچھا، جب رسول کھڑے ہوں گے تو میں جو رسول کا امتی ہوں میں بیٹھوں گا یا کھڑا ہوں گا؟ میں کھڑا ہو جاؤں گا، شیعہ بھی کھڑا ہوگا، سنی نبی کی محبت کا دم بھرنے والا بتاؤ نبی کے کھڑے ہونے پہ کیا بیٹھا رہے گا؟ نہیں، کھڑا ہو جائے گا۔ وہابی بیٹھا رہے گا؟ کھڑا ہو جائے گا، سارے کھڑے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، جب نبی آخر الزماں کھڑے ہوں گے کیا عیسیٰ بیٹھے رہیں گے؟ عیسیٰ بھی کھڑے ہوں گے۔ کیا موسیٰ بیٹھے رہیں گے؟ موسیٰ بھی کھڑے ہوں گے۔ جب یہ سارے نبی کھڑے ہوں گے کیا ان کی امتیں بیٹھی رہیں گی؟ جب عیسیٰ کھڑے ہوں گے تو عیسیٰ کی امت بھی کھڑی ہو جائے گی۔ موسیٰ کھڑے ہوں گے تو مجھے کہنے دو نا، جس کی آمد پہ کائنات کھڑی ہو اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے سامعین محترم، جس کی آمد پہ کائنات کھڑی ہو جائے اس کائنات کی ملکہ کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں دنیا کے کافر اور مشرکوں کو اب طریقہ تانا دینے والوں کے چہرے پہ توحید کا جو تماچا ہو اسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ بھئی کیا خوبصورت سماعتیں ہیں، خدا کی قسم۔ اب طریقہ تانا دینے والوں کے چہرے پہ تماچے کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے، اور سورہ کوثر کی تفسیر کو سیدہ کہا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ الحمد کی کرن کو سیدہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر کی تفسیر کو سیدہ کہا جاتا ہے، ناطقہ قرآن کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ مٹی کے بنے چھوٹے سے گھر کے فرش پہ بیٹھ کے جو بی بی عرش کے ملائکہ پہ حکومت کرے اس حاکمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ یہ روایت ہے بھائی، اس کے پیچھے میرا لاکھوں سلام ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ۔ وہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دن میرا دل بنا میں بطول کے گھر جا کے بطول کی زیارت کروں۔ کہتی ہیں چلتی چلتی میں صحن تطہیر میں داخل ہوئی، عجب منظر دیکھا، صحن میں جھولا ہے، جھولے میں حسین ہے، جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا کوئی نہیں ہے۔ دو قدم آگے گئی تو کیا دیکھا، چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ دائیں مڑ کے دیکھا تو ہانڈی پک رہی ہے، پکانے والا کوئی نہیں ہے۔ کہتی ہے میں چلتی چلتی حجرے سیدہ میں داخل ہوئی، عجب منظر دیکھا، بطول سوئی ہوئی ہے، بطول کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح کے دانے چل رہے ہیں، چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ پریشانی کے آثار دیکھ کے، یہ تعجب کی نگاہوں سے دیکھ کے حرم پیمبر بزم پیمبر میں آیا۔ نبی نے جیسے ہی ام سلمہ کے چہرے پہ اضطراب کے تیور دیکھے، فرمایا ام سلمہ کہیں زہرا کے گھر سے تو نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ، مگر میں حیران ہو گئی ہوں، چکی چل رہی ہے، جھولا جھلایا جا رہا ہے، ہانڈی پک رہی ہے، تسبیح کے دانے چل رہے ہیں، مگر چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ سننا تھا، نبی مسکرائے، فرمایا ام سلمہ گھبرانے کی بات نہیں، یہ کسی عام باپ کی بیٹی کا گھر تھوڑی ہے، یہ تو محمد کی بیٹی کا گھر ہے، یہ ابو طالب کے بیٹے کا گھر ہے۔ ام سلمہ یاد رکھنا، عرش کے ملائکہ جس کے در کی نوکری اپنا فخر مانے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کی تفسیر کو سیدہ کہا جاتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اس سورہ میں کتنی آیات ہیں؟ 3۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ان 3 آیتوں میں اللہ نے حبیب کو کتنی بار خطاب کیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، آپ کو عطا کی ہے، ایک بار۔ صلی، آپ نماز پڑھیے، 2 بار۔ رب کا، اپنے رب کی، 3 بار۔
ونحر آپ قربانی دیجئے 4 بار، شانی آقا آپ کا دشمن 5 بار۔ جملہ لے لینا، ایک کوثر میں 5 محمد ایسے تھے جیسے ایک چادر میں 5 محمد آ گئے ہوں۔ قرآن مجید کی حدیث کسا کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جو اپنے اندر 5 محمد لے لے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، عطا۔ سامعین محترم، ایک لفظ ہوتا ہے جزا، ایک لفظ ہوتا ہے عطا۔ کسی کو کسی کا حق دینا جزا ہے، حق سے زیادہ دینا عطا ہے۔ نہیں سمجھے؟ پورے قرآن میں اعطیناک کا یہ انداز بس ایک مرتبہ آیا ہے، وہ حبیب کے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا، کائنات کو بنایا، مگر کہیں نہیں جتلایا کہ ہم نے تیری محبت میں کائنات کو بنایا، نہیں جتلایا کہ ہم نے تیری محبت میں زمین و زمن بنائے، نہیں جتلایا ہم نے تیری امت کو سب امتوں سے افضل بنایا، نہیں جتلایا۔ اگر وہ جتلائے تو آگے سے یہ بھی کہہ سکتا ہے میں بھی تو تیرا ہی پیارا ہوں نا، میں بھی تو تیرا ہی محبوب ہوں نا، اگر میری محبت میں یہ کیا ہے تو کیا کیا، محبت بھی تو ہی مجھ سے کرتا ہے۔ اللہ جانے کتنا عظیم تحفہ ہے وجود فاطمہ زہرا، جو دیتے وقت کائنات کا خالق جتلا رہا ہے، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہم نے تجھے فاطمہ دی ہے، نہیں، عطا کی ہے۔ لفظ ہے عربی میں اعطیناک، ہم نے تجھے عطا کی ہے۔ بھئی جزا اور ہے، عطا اور ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ بھئی میرے گھر میں کام ہو رہا تھا، میں نے دیوار بنوانی تھی، میں نے مزدور کو بلایا کہ آؤ بھائی دیوار تو بنا دو۔ وہ آیا، سارا دن مزدوری کرتا رہا۔ میں نے اس سے بات کی، بھئی دن کے کتنے پیسے لے گا؟ اس نے کہا 3000۔ میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے تو کام کر۔ اس نے سارا دن لگا کے دیوار بنا دی، شام ہوئی، میں نے 3000 اس کی ہتھیلی پہ رکھا، وہ چل پڑا۔ اب میں کسی شادی میں گیا تو اتفاق سے آگے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، مگر مجھے دیکھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا رہا، میرے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ مجھے غصہ آ گیا، بھئی میں گیا ہوں اس کی طرف اور یہ جناب اپنی کرسی سے کھڑا ہی نہیں ہوا۔ میں نے اس سے کہا بھئی کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کہا میں کیوں کھڑا ہوں؟ میں نے کہا میں نے تجھے 3000 نہیں دیے؟ اس نے کہا میں نے دیوار نہیں بنائی۔ بھئی جو میرا حق بنتا تھا وہ آپ نے دیا، میرے پہ احسان تھوڑی کیا ہے۔ اس علاقے والوں مجھے ایمان سے بتانا، بات ہوئی تھی 3000 کی، میں دے بیٹھا 5000۔ وہ جو 3 پہ کھڑا نہیں ہوتا نا، 5 پہ ہو جائے گا۔ میں اب جاؤں گا تو کھڑا ہو جائے گا۔ اس کو پتا ہے کہ جتنا میرا بنتا تھا اس سے بھی اس نے مجھے زیادہ دیا ہے۔ کھڑا عطاؤں پہ ہوا جاتا ہے، جزاؤں پہ نہیں۔ میرے نبی پہ قرآن اترا، نبی بیٹھے رہے کیونکہ جزا ہے۔ ختم نبوت آئی، بیٹھے رہے کیونکہ جزا ہے۔ جبرائیل جب آتا تھا بیٹھے رہتے تھے کیونکہ جزا ہے۔ قرآن کی 114 سورتیں نازل ہوئی، بیٹھے رہے کیونکہ جزا ہے۔ رکھو شیعہ سنی مولویوں کے سروں پہ قرآن، فاطمہ جب بھی آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ عطا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی فرق پتہ چلا، جزا اور ہے، عطا اور ہے۔ اللہ نے حبیب کو جو بھی دیا ہے وہ جزا ہے، مگر جو سیدہ کا وجود عطا کیا ہے وہ عطا ہے۔ ایک شعر پڑھا جاتا ہے عمومی طور پہ، میں تو یہی کہتا ہوں یہ شعر غلط ہے، قرآن سے ٹکرا رہا ہے۔ اے جبین مصطفیٰ ذرا تو ہی تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے۔ معذرت کے ساتھ، فاطمہ صلہ نہیں عطا ہے۔ بھئی صلہ اور ہے، عطا۔ صلوات پڑھیں مل کے آوازیں بلند۔ بات پہنچ رہی ہے اب تک؟
انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ 3 آیتوں پہ مشتمل سورہ، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، فضیلت میں سب سے بڑا ہے۔ کچھ بندے چپ ہو گئے، مولانا یہ کیا کہہ دیا ہے، سب سے چھوٹا فضیلت میں سب سے بڑا؟ حالانکہ سورہ بقرہ اتنا لمبا ہے، سورہ مائدہ اتنا لمبا ہے، وہ افضل نہیں؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا جو لمبا ہوتا ہے وہ افضل بھی ہوتا ہے؟ گو کہ سورہ بقرہ لمبا سورہ ہے، سورہ مائدہ لمبا سورہ ہے، لیکن یاد رکھنا بقرہ بھی ہے نا تو صدقہ کوثر کا ہے۔ یہ پورا قرآن جس کے وجود کا صدقہ ہے اسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کے صدقے میں بسم اللہ کی با بھی زندہ ہے، والناس کی سین بھی زندہ ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر، دیکھیے یہ جو فرما رہا ہے نا وہ ایک ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا وہ فرماتا انی اعطیتک الکوثر، میں نے تجھے کوثر عطا کی ہے، لیکن فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ جو کہہ رہا ہے وہ ایک ہے، ایک کے لیے میں آتا ہے، زیادہ کے لیے ہم آتا ہے، یہ اللہ ہم کیوں کہتا ہے؟ بھائی یہ وہ موڑ ہے کہ جہاں بڑے بڑے عقیدوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن میں جو پڑھوں گا یا اللہ کے قرآن سے پڑھوں گا یا 14 کے فرمان سے پڑھوں گا۔ خطیب ہوں مگر بازاری نہیں، قرآنی خطیب ہوں۔ مجھے جو ملتا ہے نجف کی گلیوں سے ملتا ہے۔ میں بیان کرنے لگا ہوں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، ہم نے۔ ابراہیم کو امام بنایا تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم کو میں، آدم نبی کو بنایا، جب ملائکہ نے اعتراض کیا تو کیا فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ لیکن جب قرآن نازل کیا تو کیا فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ اب کیا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس نے میں لکھنا تھا غلطی سے ہم لکھ بیٹھا؟ او بابا یہ غلطیوں کی کتاب تھوڑی ہے، یہ تو اس کا کلام ہے جس کا بندہ بھی بولے تو نہج البلاغہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس کا بندہ نوک سنا کا خطیب بنتا ہے، تو میں کیوں کہتا ہے اور ہم کیوں کہتا ہے؟ ہم نے۔ بھائی جب ہم نے اس پہ تحقیق کی تو نتیجہ یہ نکلا جب اللہ صرف اپنی طرف نسبت دے تو میں کہتا ہے، اور جب اپنی طرف نسبت دینے کے ساتھ ساتھ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے تو ہم کہتا ہے۔ ہم نے کیا ہے کر کے دکھاؤ۔ اس ہم کے اندر غرور پوشیدہ ہے، اللہ غرور کرتا ہے، ہم نے کیا ہے کر کے دکھاؤ۔ قرآن پہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِالسُّورَةِ مِن مِثْلِهِ، ہمت ہے تو اس کے سورہ جیسا کوئی سورہ لے کر آؤ، ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ ہم بتا رہا ہے، ہمت ہے تو ایسا لا کر دکھاؤ۔ مجھے بتائیے نبی آخر الزمان دنیا سے جاتے وقت اپنی امت میں کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے؟ 2، کون کون سی؟ قرآن اور اہل بیت۔ جملہ بدلوں، ایک کتاب چھوڑی، ایک فاطمہ چھوڑی۔ اور اللہ جانتا ہے ازل سے میرے حبیب کی امت بڑی بے ایمان ہوگی، جو حبیب چھوڑے گا اس میں تبدیلی لائے گی، کتاب چھوڑے گا یہ کتابوں میں بھی تبدیلی لائے گی، اہل بیت چھوڑے گا یہ اہل بیت میں بھی تبدیلی لائے گی۔ اللہ نے بھی عجب انتظام کیا، جب قرآن بھیجا تو بھی فرمایا ہم نے نازل کیا، اور جب بطول بھیجی تو فرمایا ہم نے عطا کی۔ یہ چیلنج اللہ کا قیامت تک کے لیے ہے۔ ہمت ہے ایسی کتاب جیسی کوئی کتاب لاؤ، ایسی بیٹی جیسی کوئی بیٹی لاؤ۔ نہیں لا سکتے۔ جو 4 مانتے ہیں وہ بھی قائل ہے کہ زہرا جیسی کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی کی نسل سیدہ سے چلی ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اگلی آیت پڑھیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ بہت شکریہ، خدا آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے۔ صلی کا کیا مطلب ہے؟
سلے سلے نماز پڑھیے، سواد زبر لام زیر اور لام کے اوپر شد، سلے آپ نماز پڑھیے۔ یہ سلے لفظ نہیں، یہ پورا جملہ ہے، صیغہ امر ہے، آپ نماز پڑھیے، پورا جملہ ہے۔ پچھلی آیت دیکھیں، لفظ اور ہوتا ہے، جملہ اور ہوتا ہے۔ ایک ٹچ کرو تو نقطہ بنتا ہے، نقطے کو پھیلاؤ تو حرف بنتا ہے۔ پینسل رکھو، ادھر کرو تو الف بن جائے گا، ادھر کرو تو با بن جائے گا، ادھر کرو تو تا بن جائے گا، یوں نقطے کو کر لو تو جیم بن جائے گا، ہے بن جائے گا، نقطے کو گول کرو تو دال بن جائے گا۔ اصل نقطہ ہے، اسی کو چلانا ہے جدھر چلانا ہے۔ نقطہ پھیل جائے تو حرف بنتا ہے، حرف مل جائیں تو لفظ بنتا ہے، الفاظ ملیں تو جملہ بنتا ہے، جملے ملیں تو آیت بنتی ہے۔ کبھی کبھی ایک جملے کی بھی آیت ہوتی ہے، کبھی کبھی ایک لفظ کی بھی آیت ہوتی ہے، جملہ بنتا ہے۔ ڈھیر سارے جملے ملیں تو آیت بنتی ہے، ڈھیر ساری آیتیں ملیں تو رکوع بنتا ہے، ڈھیر سارے رکوع ملیں تو پارہ بنتا ہے، ڈھیر سارے پارے ملیں تو قرآن بنتا ہے، قرآن کو نقطے میں بند کرو تو علی بنتا ہے۔ بھائی بات کلیئر ہوئی؟ تو نقطہ اور ہے، لفظ اور ہے، حرف اور ہے، جملہ اور ہے، پارہ اور ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ یہ جو سلے ہے یہ لفظ نہیں جملہ ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ نماز پڑھیے۔ جو پیچھے آیت گزری اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ بھی پورا جملہ ہے، سلے بھی پورا جملہ ہے۔ ان دونوں جملوں کے درمیان جو فا ہے یہ کیا ہے؟ فے ہے نا، فا سلے۔ یہ فا سلے کا حصہ نہیں ہے، فا کا اپنا معنی ہے، سلے کا اپنا معنی ہے۔ اس فا کا معنی کیا ہے؟ بیدار ہیں بھئی؟ جب دو جملوں کے درمیان میں فا آ جائے، فا کی اور بھی بہت سارے معنی ہیں لیکن عمومی طور پہ میں بچوں کو بھی سمجھ آ جائے تو آسان الفاظ میں بیان کروں۔ جب دو جملوں کے درمیان میں فا آ جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اگر فا سے پہلے والی بات مکمل ہو جائے تو فا کے بعد والی بات پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فا سلے، پس اب آپ کے لیے لازم ہے کہ نماز پڑھیے۔ پیچھے والا جملہ کیا تھا؟ ہم نے آپ کو کوثر دی، بس دے دی، عطا کر دی، اب آپ کے لیے لازم ہے کہ نماز پڑھیے۔ چونکہ پہلے والی بات مکمل ہو گئی ہے، وہ کام بھی ہو گیا ہے۔ چلو میں مزید آسان کروں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی طرف سے نصرت اور کامیابی آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو گئی، فا سبح، بس آپ کے لیے لازم ہے کہ تسبیح پڑھیں۔ بھئی یہ فا نے بتا دیا فا سبح کہ آپ کے لیے لازم ہے کہ تسبیح پڑھیں، یعنی فا سے پہلے والی بات مکمل ہو گئی ہے، لوگ دین میں آ گئے ہیں، آپ کی اللہ کی طرف سے آپ کو کامیابی بھی مل گئی۔ مجھے بتائیے، نبی نے ساری زندگی محنت کی، لہو لہان ہوئے، کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، لوگوں کی بد زبانوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر پھر کہیں جا کر لوگ دین محمدی میں داخل ہوئے۔ اللہ نے فرمایا تسبیح پڑھ گزارا ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ تسبیح بڑی عبادت ہے یا نماز بڑی عبادت ہے؟ جواب یہی آئے گا کہ نماز بڑی عبادت ہے۔ سب کو پتہ بھی نہیں چلا، اب بھی پتہ نہیں چلا کہ فاطمہ کیا ہے۔ ساری زندگی محمد محنت کرے، نتیجے میں دین پہ لوگ عمل کریں۔ اللہ کہتا ہے تسبیح پڑھ کافی ہے۔ بطول دے کے کہا تسبیح پہ گزارا نہیں، نماز پڑھ۔ فا 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 بتا رہا ہے ہم نے کوثر عطا کی ہے تو نماز پڑھ۔ بھئی اب بھی اگر فا کی سمجھ نہ آئے تو اس سے آسان میں کیا کروں؟ بچوں کو بھی معلوم ہے کہ فا کسے کہتے ہیں۔ جب دو جملوں کے درمیان فا آ جائے تو یہ فا بتاتا ہے اگر پہلے والی بات مکمل ہو جائے تو بعد والی بات پہ عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ، پس نماز پڑھنا واجب ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فَسَبِّحْ، تسبیح پڑھنا واجب ہے۔ یہی فا اٹھا کے محمد ایک دن پالانوں کے ممبر پہ لے آئے، علی کو اٹھایا، فرمایا من کنت مولا فا ھذا علی مولا، جس نے مجھے مانا ہے اس پہ واجب ہے کہ علی کو بھی مولا مانے۔
فہذا فاصلے، بس آپ نماز پڑھیے، لے ربی کا اپنے رب کی پڑھیے۔ مجھے یہ بتائیے، میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، کوئی جوان اٹھے اور اٹھ کے کہے قبلہ مجلس پڑھیے، تو میں کیا کہوں گا کہ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ پڑھ ہی تو رہا ہوں مجلس۔ اب یہ جو پیچھے والا محلہ ہے، میں اس سے کہوں خاموش ہو کر بیٹھیے، تو وہ بھی پلٹ کے یہی کہیں گے قبلہ نظر نہیں آ رہا کیا؟ بالکل چپ کر کے ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو جو ایک کام ہو رہا ہو اور آپ کہیں کہ کیجئے، اسے کہتے ہیں تحصیل حاصلی، کام لغو ہو جائے گا۔ بھئی کرو، بھئی ہو تو رہا ہے، ہاں پہلے۔ اب یہ جو اللہ فرما رہے حبیب نماز پڑھ، کیا اس سے پہلے حبیب نماز نہیں پڑھتے تھے؟ لے ربی کا اپنے رب کی پڑھ، کیا معاذ اللہ کسی اور کی پڑھتے تھے؟ نہیں، اپنے رب کی ہی تو پڑھتے تھے۔ فصلی لربی کا، اپنے رب کی نماز پڑھ، اور اتنی پڑھتے تھے وہ خود فرماتا تھا قم باللیل الا قلیلا، حبیب تھوڑی پڑھا کر، تیرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، ساری ساری رات کھڑا نہ ہوا کر، قیام تھوڑا تھوڑا کیا کر۔ اب بھی نہیں سمجھ آئی فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اللہ جو ساری زندگی محمد سے کہتا رہا بس کر بس کر بس کر، وہی بطول دے کے کہہ رہا ہے اب پڑھ اب پڑھ۔ فصلی لربک، پس تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے۔ ان شانیک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن ابتر ہے۔ کتنی آیتیں تھیں؟ 3، مختصر ترین سورہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ کو چاہیے تھا حبیب کی باتیں کرتا، اپنی باتیں کرتا، سیدہ کا ذکر کرتا، نماز، قربانی، اصول، فروع بیان ہوتے۔ یہ کیا دشمن کو بھی چھیڑ بیٹھا؟ آواز آئے گی میں تمہیں انداز عبادت خدا بتا رہا ہوں، یعنی انداز ذکر زہرا بتا رہا ہوں۔ اس وقت تک بطول کا ذکر مکمل نہیں ہوتا جب تک آخر میں اس کے دشمن پہ تبرہ نہیں کرو گے۔ دشمنوں کا بھی تذکرہ ساتھ کیا ہے۔ یہ کیسے ممکن کہ سیدہ سے بھی محبت ہو اور بی بی کے قاتلوں سے بھی محبت ہو؟ بی بی سے محبت کا حق یہ بنتا ہے، جہاں بی بی سے محبت کی جائے وہاں بی بی کے دشمنوں پہ لعنت بھی کی جائے۔ یہ انداز ہمیں قرآن نے بتایا ہے۔ کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ، کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ، لنگر تمہارے گھر کا ملائک میں بانٹ کر فضا خرید لیتی ہے آیات فاطمہ۔ ایک لفظ ہے لال، ایک لفظ ہے لال، لال بیٹے کو کہتے ہیں، مگر دوسرا لال، لام عین لام، موتی، لال موتی، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ، کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ، دلہن نبی کی لاڈلی، دلہا خدا کا لال، کیا عرش پر چڑھی تیری بارات فاطمہ، اور میں ان بھیکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ، اور ممکن نہیں کہ میں رضی اللہ کہوں انہیں، کرتی رہی ہیں جن کی شکایات فاطمہ۔ بیش توجہ فرما رہے ہیں۔ لولا علی، باطل ہے سارا دین، قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین، سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر اور پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے۔ ہر دشمن بطول ماشاءاللہ، بڑے بڑے لوگ آئے سیدہ کا حق رشتہ مانگنے کے لیے، لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ بطول کا رشتہ میرے ذمے نہیں، خدا کے ذمے ہے۔ بھائی خدا سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ مجھے بتائیے اگر کسی کی جوان بیٹی ہو، شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہو، رشتہ بھی نہ ملے، پھر بیٹی کا باپ، دادا، چچا، بھائی کسی شریف سے کہتا ہے کہ ذرا دیکھنا ہمارے گھر جیسا کوئی گھر ہو،
کوئی ہمارے لائے کسی کا گھر ہو تو بات بڑھائیے گا، ذرا دیکھیے گا۔ عمومی طور پہ علاقے کے مولوی صاحبان سے ہی کہا جاتا ہے مولانا صاحب ذرا دیکھیے گا، ہماری بچی آپ کے ہاتھوں میں ہی پلی ہے، آپ ہی نے اس کو قرآن پڑھایا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں کتنی لائق ہے۔ اگر دیکھیے گا آپ کی رینج میں کوئی اس طرح کا کوئی شریف گھر ہو تو بات بڑھائیے گا۔ مولانا کی رینج ہوتی ہے جہاں جہاں مولانا دیکھتے ہیں وہاں وہاں پھر جیسے ہی اس بچی جیسا کسی کا بچہ مل جائے تو بات چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی نے بیٹی کا رشتہ خدا پہ چھوڑا تھا۔ خدا کی رینج ہے عالمین کے اندر، خالق کے کائنات کو بھری کائنات میں بطول کے لیے علی سے بہتر کوئی رشتہ نظر ہی نہیں آیا۔ لولا علی لما کان لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے روئے زمین پہ فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ کف کہتے ہیں برابر کو۔ علی رشتہ لینے آئے سیدہ کا، اور شرفاء کے گھر کا انداز بھی کمال ہوتا ہے۔ مولا امیر نے آتے ہی رشتہ نہیں مانگا، پہلا سوال کیا، یا رسول اللہ میرا بچپن آپ کے زیر سرپرستی گزرا، میں چاہتا ہوں میرے مستقبل کا فیصلہ بھی آپ فرمائیں۔ اللہ اکبر، یہ انداز تھا رشتہ مانگنے کا، یہ شرفاء کے گھر کی نشانی ہوتی ہے۔ میرا دل ہے کہ میرے مستقبل کا فیصلہ بھی آپ فرمائیں۔ یہ سننا تھا، نبی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے۔ جبرائیل آ گیا، یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے نور کا نور سے عقد عرش پہ پڑھ دیا ہے، آپ نور کا نور سے عقد فرش پہ پڑھ دیجئے۔ انداز شریعت بتایا، نبی چلے ادھر آئے جدھر سیدہ بیٹھی تھی۔ یاد رکھیے گا بیٹی کا جب رشتہ کریں نکاح کریں بیٹی کی اجازت ضروری ہوتی ہے، بیٹی کی اجازت ضروری ہوتی ہے، زبردستی نہیں کر سکتے۔ نبی چلے اور جا کر کیا فرمایا، اے فاطمہ آپ کا رشتہ لینے وہ آیا ہے جو علم میں بھی افضل ہے، جو تقوی میں بھی افضل ہے۔ یہ کہنا تھا کہ نبی کی بیٹی مسکرائیں اور خاموش ہو گئیں۔ کیوں؟ کیا نہیں جانتی تھی یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ بطول جانتی تھی علم میں بھی کوئی افضل ہے اسے بھی علی کہتے ہیں، تقوی میں بھی کوئی افضل ہے اسے علی کہتے ہیں۔ نبی کی بیٹی خاموش ہوئی، بی بی کی خاموشی پہ نبی مسکرائے، فرمایا فاطمہ کی خاموشی ہی فاطمہ کا اقرار ہے، فاطمہ کا اس بات ہے۔ نبی چلے، جیسے ہی علی کے پاس آئے سینے سے لگایا اور فرمایا ہم نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا ہے۔ اور نبی نے عقد پڑھا، جب عقد ہو گیا حق مہر کی باری آئی۔ حق مہر کتنا رکھا گیا؟ 500 درہم یا 480 درہم، اتنا حق مہر رکھا گیا۔ پہلے حق مہر دینا شوہر کے ذمہ ہوتا ہے نا، جب حق مہر کی باری آئی تو نبی نے علی سے پوچھا، یا علی بتائیے آپ کے پاس کیا کچھ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس کل سرمایہ 3 چیزیں ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا زرہ، سواری، تلوار۔ نبی نے فرمایا سواری بھی آپ کی ضرورت ہے، تلوار بھی آپ کی ضرورت ہے، زرہ ضرورت نہیں آپ کی۔ یہ زرہ تو میدان جنگ میں پہنا جاتا ہے، وہ لباس لوہے کا، تو علی کو کیوں ضرورت نہیں؟ کیونکہ اس لباس کا مقصد ہی ہوتا ہے کوئی وار نہ کرے۔ علی کے آگے زرہ کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ کوئی مائی کا لال علی کے مقابلے میں آتا ہی نہیں تھا، اور علی کو پشت پہ بھی زرہ لگانے کی ضرورت نہ تھی۔ زرہ پشت پہ تب لگائے جب پیچھے سے وار کی نوبت آئے، پیچھے سے وار کی نوبت اسے آتی ہے جو بھاگا ہو۔ علی کسی میدان سے بھاگا بھی نہیں ہے، علی کو زرہ کی ضرورت نہیں۔ علی نے زرہ بیچی، جو درہم و دینار ملا اس سے سیدہ کا حق مہر، جو جملہ میں پڑھنے لگا ہوں، جو آپ نے شعر پڑھا اسی کے ذہن میں بات کرنے لگا ہوں، سیدہ کا حق مہر بنایا گیا۔ وہ چند چیزیں گھر کی جو ضروریات تھی وہ بنائی گئی۔ اب بی بی نے فرمایا بابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں نا؟ فرمایا ہاں۔ بابا جان عرب کی عام عورتوں کا بھی یہی حق مہر درہم و دینار، میرا بھی یہی حق مہر، تو مجھ میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ نبی نے فرمایا فاطمہ تو مانگ، جو مانگے گی خدا دے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا حق مہر یہ ہے، خدا سے کہہ دیجئے اللہ مجھے یہ اختیار دے، بروز محشر جسے چاہوں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں۔
اسی وقت جبرائیل ایک سبز رنگ کا کپڑا لے کر آیا جس کے اوپر اختیار زہرا لکھا ہوا تھا، اور لکھا تھا بطول کوئی حق حاصل ہے، قیامت کے دن جسے چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جا سکتی ہے، جسے چاہے جس کی چاہے شفاعت کر سکتی ہے۔ اب فرمایا اے زہرا جتنی زمین ہے یہ اللہ نے تیرے حق مہر میں تیرے نام کر دی ہے، اب مجھے بتائیے زمین کسی کی ہو، ملکیت کوئی کر لے وہ غاصب ہے، اور غاصب کی نماز بھی وہاں حرام ہو جاتی ہے۔ اس زمین میں کھیتی باڑی کرے، جو ملے گا وہ اناج کھانا بھی حرام، وہ گندم کھانا بھی حرام۔ تو مجھے فکرہ کہنے دیجئے، یہ زمین جو حق ہے سیدہ کا، جو ملکیت ہے بطول کی، اگر کوئی اس زمین پہ چلے مگر دل میں ہو بغض فاطمہ، اس کا چلنا حرام، کھانا حرام، پینا حرام۔ صلوات پڑھیں مل کے بابا سے بلند، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اہلاً و سہلاً۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ حضور۔ اس کا کھانا حرام ہے جس کے دل میں بغض جناب سیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، کف علی و سیدہ، اور یہ ایسا کف بھی نہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بھائی کسی کی اتنی جائیدادیں ہیں تو فلاں کی بھی اتنی جائیدادیں ہیں تو برابری ہو گئی۔ نہیں، یہ کمال میں کف ہیں، مادیات میں نہیں، علم میں بھی برابر ہیں، عبادت میں بھی برابر ہیں، نجابت میں بھی برابر ہیں، شفاعت میں بھی برابر ہیں، شہادت میں بھی برابر ہیں، صداقت میں بھی برابر ہیں، وراثت میں بھی برابر، ولایت میں بھی برابر، عبادت میں بھی برابر۔ علی جتنے بڑے عبادت گزار ہیں، سیدہ اتنی بڑی عبادت گزار ہیں۔ علی بھائی مرد اور خاتون گھر میں، ایک گھر میں مرد جتنا بھی بڑا عبادت گزار بن جائے، عورت چاہ کر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ علی کتنے بڑے عبادت گزار، کوئی دن ایسا نہیں جو علی کی عبادت میں نہ گزرا ہو، کوئی رات نہیں جو عبادت میں نہ گزری ہو۔ علی جاگے تو بھی عبادت، سوئے تو بھی عبادت، یعنی علی کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت، اسی عبادت علی کے برابر ہے عبادت سیدہ۔ تو علی کی برابری کم از کم وہی کر سکتی ہے جو بطول ہو، جس کی زندگی کا کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہ ہو۔ اب روایت آ گئی ہے، سنتے چلو۔ حضرت بی بی عائشہ بنت ابی بکر کے پاس عرب کی کچھ عورتیں آئیں اور عرض کیا اے نبی کی زوجہ، ہمیں نبی کی بیٹی کی کوئی فضیلت بتا۔ بی بی عائشہ نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ کون سی بیٹی کی، آپ سوچ کے بولتے ہیں کون سی؟ بھئی یہ سوال تب ہوتا اگر بیٹیاں چار ہوتی۔ انہوں نے کہا ہمیں نبی کی بیٹی کی کوئی فضیلت بتا۔ بی بی عائشہ نے پلٹ کے کہا اس کی شان میں کیا بیان کروں، ابھی اللہ نے مجھے وہ زبان ہی نہیں دی جس سے فضائل زہرا بیان کروں۔ کہنے لگی زیادہ نہیں تو فضائل بطول کے سمندر کا ایک قطرہ ہی ہمیں دے دیجئے۔ فضیلت کا آخری فقرہ بھائی کے حوالے منبر۔ بی بی عائشہ نے کہا اس کی شان میں کیا پڑھوں، صلت الظہر ثم ولدت الحسن ثم صلت العصر۔ ابھی ظہر پڑھ کے بیٹھی تھی کہ حسن آ گیا، اس کی تو عصر بھی قضا نہیں ہوئی۔ میرے مولا حسن جب اس دنیا میں تشریف لائے کون سی تاریخ تھی؟ 15 رمضان۔ 15 رمضان کا روزہ مستحب نہیں واجب ہوتا ہے۔ مجھے کہنے دو جس ماں سے مصلی نہیں چھوٹا اس سے روزہ بھی نہیں چھوٹا۔ بطول ایام شروع ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق آج بھی شہادت کی تاریخ ہے، ایک روایت 3 جمادی الثانی، دونوں منانی ہیں، دونوں کے درمیان جتنے دن آنے ہیں سیدہ کا ہی ذکر ہوگا، شب و روز شہزادی کا ذکر کیجئے۔ ان ایام کو ایسے منائیے جیسے ایام عاشورہ مناتے ہیں۔ کسی شادی میں شرکت نہ کیجئے، گھروں میں خوشیاں نہ منائیے گا، کیونکہ حسین کی یتیمی کے دن ہیں۔ شہادت یقیناً انشاءاللہ بعد والے پڑھیں گے جو بھی ترتیب ہوگی۔
میرا چونکہ شہادت کا دن ہے تو بی بی کے علاوہ میرا کوئی ذکر کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، میں 2 جملے پڑھوں گا۔ میں آج کی مجلس میں تمام نوجوانوں بزرگوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، اپنی ذات کو جوڑیے حضرت زہرا کے ساتھ، اپنی زندگی کا ہر لمحہ مربوط کیجئے شہزادی کونین کے ساتھ۔ دنیا میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یہ مجلسوں کے سلسلے یہ دعائے سیدہ کا نتیجہ ہے، یہ عزادار دعائے سیدہ کا نتیجہ ہے، یہ عزاداری حسرت سیدہ کا نتیجہ ہے۔ مشہد مقدس میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے جرمنی سے میاں بیوی آئے۔ جیسے ہی آئے انہوں نے خدام سے کہا کہ آپ شیعوں کا اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ دور تھا، مجتہد تھے حضرت آیت اللہ میلانی، وہ تب وہاں قیام پذیر تھے۔ انہوں نے کہا آیت اللہ میلانی ہیں جو اس وقت ہمارے سب سے بڑا مرجع ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں ان سے ملاقات کرنی ہے، ہم عیسائی ہیں تو آپ کے عالم تک ایک بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اجازت لے لی گئی، حاضری ہو گئی، آیت اللہ کے محضر میں وہ پہنچ گئے۔ سلام کا جواب، کہنے لگے حضور ہم شیعہ نہیں، مسلمان نہیں، ہم عیسائی ہیں دونوں، آپ تک ایک بات پہنچانے آئے ہیں۔ آیت اللہ نے پوچھا بتائیے، کہنے لگے کہ ہماری 18 سال کی ایک جوان بیٹی تھی، ہم ایک مرتبہ سفر کو نکلے، دوران سفر ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دوران ایکسیڈنٹ ہماری بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ ہم نے ہر طبیب کو دکھایا، کوئی طبیب بھی علاج کرنے کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ پیچھے کیا رہ جائے جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، سانس لینا بھی مشکل تھا۔ ایک دن ایک ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپریشن کروں گا، مگر پھر بھی گارنٹی نہیں، ممکن ہے دوران آپریشن ہی مر جائے۔ جب بیٹی کو پتہ چلا اس نے کہا ابا میرا آپریشن نہ کروا، مجھے بستر پہ لٹا دے، جب میرا وقت آئے گا میں چلی جاؤں گی۔ اب یہ باپ بتا رہا ہے کہ ہمارے گھر میں خاتون کام کرتی تھی، اسی ایران سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک دن ہماری بیٹی اور وہ خاتون جسے ہم پیار سے بی بی کہا کرتے تھے، وہ بی بی اور ہماری بیٹی بند کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بیٹی نے کہہ دیا بی بی اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کرنا، نہیں معلوم میں کب چلی جاؤں۔ بی بی نے کہا میں تجھے ایک طبیب کا پتہ دیتی ہوں، وہ تجھے ٹھیک کر دے گا۔ تب بیٹی نے کہا جلدی بتائیے کتنے پیسے لے گا، میں بھی اپنے ابا سے کہتی ہوں۔ پلٹ کے کہنے لگی وہ طبیب پیسے بھی نہیں لیتا۔ اس کی آنکھیں کھلی اور کہنے لگی پھر بتائیے نا وہ کون ہے؟ کہنے لگی دیکھ میں ہوں سید زادی، میری دادی کی بھی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، تو ایک بار اسے پکار وہ تیری مدد کو آ جائے گی۔ عیسائی تھی، جانتی نہ تھی پکارنا کیسے ہے۔ بی بی نے طریقہ بتایا، رخ کر جنت البقیع کی طرف، کہہ دے اے ٹوٹی پسلیوں والی بی بی میری مدد کو آ۔ شریفو یہ کہنا تھا، وہ بیٹی اپنے حجرے سے نکلی، باپ نے دیکھا جو چل نہیں سکتی تھی وہ پورے صحن میں چل رہی ہے۔ قریب آیا، کہنے لگا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگی ابا ابھی میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں ایک کالے برقعے والی بی بی دیکھی، ہاتھ پہلو پہ تھا، اس نے میرے پہلو پہ ہاتھ پھیرا، میں کہتی رہی بتا تو صحیح تو کون ہے؟ کہنے لگی اتنا جان لے میں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی، میری پسلیاں بھی امت نے توڑ دی، میرا محسن مار دیا، دیکھ میرے رخساروں پہ نیلے داغ، اور میں لوگوں سے کہتی رہی حیا کرو، میرے باپ کی قبر کی مٹی کا رنگ نہیں بدلا۔ شریفو جب آگ لگ گئی، محسن مارے گئے، علی کے گلے میں رسیاں آ گئی، مجھے معاف کرنا بطول مری نہیں ماری گئی ہے۔ عزاداروں قتل ہوئی محمد کی بیٹی مدینے میں۔ شریفو جب علی کے گلے میں رسیاں آئیں، بطول کو اپنا پہلو بھول گیا، علی
علی کی ابا میں ہاتھ ڈالا، خلو ابن امی، میرے علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بابا کی قبر پہ بالوں کو کھولوں گی۔ ایک کمینہ آگے بڑھا، اس نے تازیانہ نکالا، بی بی کے ہاتھوں پہ تازیانہ مارا۔ شریفوں اب پتا چلا 95 دن تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی اور بی بی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ عزادارو، صرف پسلیاں نہیں ٹوٹی، صرف ہاتھ کی انگلیاں نہیں ٹوٹی۔ سیدو، آج کا دن یہ نہ ہوتا میں روایت نہ پڑھتا۔ 28 صفر کی رات عراق میں مجلس ہو رہی تھی، ایک ذاکر سید نے بی بی کی امام حسن کی شہادت پڑھی، پڑھ کے گھر گیا، سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ مولا حسن امامے کے پیچ گردن میں گریبان چاک، رو کے فرمایا ذاکر تو نے میری بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا مولا میں نے پڑھا تھا جنازے میں تیر لگے۔ فرمایا یہ بڑی مصیبت نہیں۔ مولا پڑھا تھا زہر سے مارا گیا۔ فرمایا یہ بڑی مصیبت نہیں، قدموں پہ گرا۔ مولا بتا یہ بڑی مصیبت کیا ہے؟ معافی مانگ کے جملہ پڑھوں گا۔ مولا فرماتے ہیں عزاداروں کو بتایا کرو حسن وہ وقت نہیں بھولتا، میں چھوٹا سا تھا، مدینے کے بدماش میرے گھر میں آئے، ہم بچے تڑپتے رہے، بابا کے گلے میں رسی، ایک ظالم نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا، میری اماں کہتی رہی نہ مارو، اور میرا بابا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔